رسوله النبي الكريم وآله الطيبين والطاهرين وأصحابه المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہ سورۃ انفال 9واں پارہ ہے، اس کی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت تو ایک اور مضمون ہے برکت کے لیے، وہ بھی ساتھ شامل کی ہے۔ وہ جو ہے غنیمت جو ہوتی ہے، مال غنیمت، اس کے بارے میں احکامات ہیں۔ یہ موضوع علیحدہ ہے، پیچھے سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا، سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جو مال غنیمت ہے، جب جنگ کی جاتی ہے اور جو دشمن سے مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں کے اوپر یہ مال حرام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر یہ نعمت اور فضل کیا گیا کہ یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا آپ کے لیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزات میں سے اور ایک انعامات میں سے جو آپ کی امت کو آپ کے وسیلے سے ملے گی۔ اس کے کچھ احکامات ہیں، اس میں مسلمانوں میں نزاع پیدا ہو گیا تھا، فلاں کو زیادہ ملا، اس کے وہ علیحدہ ہے، اس موضوع پہ پھر کسی وقت بات کریں۔ اب اس کے بعد والی 3 آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے کھول کے وضاحت سے بتایا کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے مومن اور ایک ہے مسلم، اور ایک اس کے بعد پھر مومن حقہ بھی ہے کہ سچا اور پکا صاحب ایمان۔ اس کی وضاحت ہے انما المؤمنون، خبردار، یقیناً، بے شک مومن تو وہی ہیں۔ مومن کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور زبان سے اقرار کیا تفاخر کے ساتھ۔ یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، کتابوں میں یہ لفظ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ تفاخر کے ساتھ، کہ مجھے فخر ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میری سب سے بڑی زندگی کی خواہش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میرا گلا ذبح ہو جائے، میں مر جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، میرے ٹکڑے کر دیں۔ یہ کیفیت دل کی ہونی چاہیے۔ تو زبان سے اقرار کرے اور دل سے پکا یقین ہو بالکل کہ یہ جو راستہ جس پہ میں چل رہا ہوں یہ گھاٹے کا راستہ نہیں، یہ ہے مومن۔ اب یہ تو ہے ایک اندر کی بات، یہ تو ایک کیفیت ہے، اس کی کچھ علامات بھی ہیں۔ وہ کیا علامات ہیں؟ انما المؤمنون الذین، یقیناً ایمان والے وہی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب نام آ جائے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے قلوب، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن مجید ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 2 علامات ہیں۔ پہلی کہ جب اللہ کا نام لے دیا جائے، اللہ کا ذکر کر دیا جائے،
اللہ کو وعدہ کر لیا جائے، اللہ کو وعدہ یعنی گواہ کر کے کوئی بات کی جائے تو دل کام سے کہ نہیں یار یہ نہیں، اسے کہا قسم کھا لے کہ نہ قسم نہیں میں، جب اللہ کا نام بیچ میں آ جائے تو اس کا دل کام جائے اور ڈر جائے. اور جب قرآن مجید اس کے سامنے تلاوت کیا جائے زادتہم ایمانا، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور اس کا دل اور دماغ اور کان اور قرآن کو سنتے سنتے کبھی تھکے نہیں اور سرور میں آ جائے اور کیف میں آ جائے کہ یہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. تیسری کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پورے کا پورا بھروسہ، دھیان، توجہ ان کی اللہ کی طرف، پرواہ نہیں کسی سے. ساری دنیا ناراض ہو جائے خیر ہے، لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور کسی کی جیب کی طرف دھیان نہ ہو، کسی کے مال کی طرف دھیان نہ ہو، کسی بے ایمانی کی طرف دھیان نہ ہو. اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے اور اللہ ہی مجھے رزق دینے والا ہے. 3 صفتیں تو یہ باطنی ہیں، یہ نظر نہیں آنے والی. کیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لے دیا جائے تو دل کام پہ رہ جائے، چھوڑ دے ساری بات. عربوں میں آج بھی یہ ہے، 2 عرب لڑ رہے ہوں اور ان کے سامنے صلو علی النبی، ایک دم رک جائیں گے، کہیں گے اللہم صلی علی محمد، بس بات ختم ہو. ہم عربوں کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتے، ان کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے. یہاں کے مولوی نے کہہ دیا جی وہ وہابی ہیں، وہ ہوں گے 2-4 بیچ میں کوئی وہابی. اکثر عرب جو ہیں وہ صحیح العقیدہ، بالکل صحیح امام حنبل کے پیر مارنے والے ہیں، اہل سنت والجماعت، بے پناہ قرآن سے محبت ہے. میں نے دیکھا عرب میں کہ ایک لمحہ رہتا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے تو فوراً آگے قرآن شریف کھول لیتے، اور اتنا ذوق ہے، اتنا ذوق ہے قرآن پاک سے کہ آپ حیران ہو جائیں، کیونکہ ان کو سمجھ آتا ہے اور تلاوت کرتے ہیں. کوئی قاری پاکستانی مل جائے کہ بس سبحان اللہ جماعت کرا دے، سنو قرآن شریف. ایک آدمی تھے، ہم نے ان سے ملاقات کی، اب تو انتقال ہو گیا ان کا، کراچی میں. وہ تلاوت قرأت بہت اچھی کرتے، کہتے میرا کام یہی تھا. اسے تبلیغی جماعت والے ساتھ لے جاتے، تو کہتا میں تو تبلیغ نہیں کرتا. تو اسے انہوں نے کہنا کرسی ڈال کے دے دینی موٹے سے، بیٹھو اور قرآن شریف پڑھو. کہتے جب میں نے وہاں بیٹھ کے مسجد کے سین میں تلاوت شروع کر دینی، مجال کا ایک بھی عرب باہر جائے، جب تک میں 1-1 گھنٹہ تلاوت، 1-1 گھنٹہ بیٹھے، گاڑیاں کھڑی، ٹریفک سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس کا منہ چومتے تھے. یہ ہے اللہ سے تعلق کی علامت. اس کا ذکر کیا جائے، دل ہل جائیں کہ کس کا نام لے دیا. لیکن کون سا دل ہلے گا؟ موضوع یہ ہے اصل میں. دوسری چیز یہ ہے کلام ربی سے تعلق ہو. تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے بھروسہ ہو. یہ تینوں دل کی صفات. 2 صفتیں جو ہیں وہ ظاہری بھی ہیں، نظر بھی تو آئے نا. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں نماز کو. ایک تو نماز ادا کی جیسے ہم نے اب ادا کی، اور پھر ساری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تحیات کی پوزیشن میں، میں کھڑا ہوں قیام کی پوزیشن ہے، میں لیٹ گیا یہ تحیات کی پوزیشن میں ہے، میں اور تو سجدے کی پوزیشن میں. ساری زندگی ایسی ہو جائے جیسے نماز کے اندر ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ ملتفت ہے پورے کا پورا انسان کی طرف. اسی طرح عدم نماز میں بھی اللہ اسی طرح ہی دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے. یہ ہے نماز کا قائم کرنا، کہ نماز کے اندر جو کیفیت تھی نماز کے باہر بھی وہ کیفیت ہو جائے کہ جیسے نماز میں سجدہ رکھ دیا، اللہ کے آگے ماتھا ٹیک دیا، ایسے ساری زندگی میں اللہ کے حکموں کے آگے ماتھا ٹیک دے. جیسے حرم کے اندر نماز پڑھی اور اللہ کی قربت کا نظارہ کیا، ایسے نماز یہاں پڑھے اور اللہ کی قربت کا نظارہ کرے. دل وہاں ہو، سجدہ یہاں کرو، تصور عرش پر ہے اور سر ہے پائے ساکی. درود شریف یہاں پڑھے،
دل مسجد نبی کے اندر ہو. یہ ہے اس طرح بھی نماز، یہ ہے قائم ہونے کی نماز. حلال اور حرام میں، محرم اور نامحرم میں تمیز اور تعیین اس کو کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اگر مال دیا ہے مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اگر عقل دی ہے عقل اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اگر وقت دیا ہے وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اگر صحت دی ہے صحت اللہ کے راستے میں، اگر کوئی اللہ نے ہنر دیا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ ذاتی ہے نا کمپیوٹر، میں کہتا ہوں اس کو بھی استعمال کرو، یہ زکوٰۃ ہے تمہارے علم کی کہ دین کے لیے، اس لیے، ورنہ یہ کمپیوٹر مجھے نہیں آتا، اپلوڈ میں کر سکتا ہوں. میں ان کو انوالو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو آخرت کے اعتبار سے 16 سال محنت کر کے ایک ڈگری حاصل کی، اور ڈگری حاصل کی دنیا کمانے کے لیے، تو کیا فائدہ؟ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو دین کے لیے بھی استعمال کرو، دینی پروگرام کو اپلوڈ کرو. اور اتنی میں گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ جو ہمارے بیان آتے ہیں اس میں لوگ دیکھتے ہیں، اس کے انالیسس کرو، لیکن ان کو فرصت ہی نہیں، شوق ہی نہیں. عورتوں کے گنجلوں میں الجھ کے لے گیا نوجوان، اور تباہی ہے کہ کون سا بیان کس نے زیادہ دیکھا، کیوں زیادہ دیکھا، اس کی انالیسس رپورٹ مجھے پیش کریں، یہاں پڑھی ہو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے خود کیا انالیسس پر ایک دن کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ میں ایک دن کر رہا تھا تو وہاں ایک دنیا آباد ہے یوٹیوب کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، کہ لوگوں نے تصوف کے نام پر، صوفیزم کے نام پر ایک وسیع کاروبار شروع کیا ہوا ہے خرافات کا. مصر کے اندر کوئی صوفی سلسلہ ہے جس میں ڈانس، عورتوں اور آدمیوں کا مخلوط ڈانس ہو رہا ہے، وہ دکھایا فلم. اسپین میں ایک نقش بندی طریقہ ہے، اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہے سینکڑوں کی، وہ سارے کے سارے ڈانس، صوفی ڈانس. جہاں تصوف کا نام آتا ہے وہاں ڈانس ساتھ ڈال دیا. دیکھیں یہ استعمار جو ہے، یہ جو کفر ہے کتنا طاقتور ہے، کس طرح وہ گمراہی لے کے آ رہا ہے. ہمارے لوگ اتنے ڈھیلے ہیں کہ وہ انالیسس نہیں پیش کر سکتے. اب ہم نے سوچا تھا آج کے دن کہ ایک بیان انگلش میں کریں گے کہ the true spirit of Sufism کیا ہے. یہ ناچ گانا تصوف نہیں ہے. اور کہتے ہیں جی معین الدین چشتی نے تو قوالی سنی ہے، وہ قوالی اور یہ قوالی، شرم نہیں آتی بات کرتے ہو؟ کوئی معین الدین چشتی جیسا دل تو لائے پھر قوالی سن لے، کوئی نظام الدین اولیاء جیسا قلب تو لائے پھر قوالی سن لے. وہ اللہ کی محبت میں مخمور اور شریعت مطہرہ کے اوپر گہری نظر، پھر بات ہوتی تھی، اس میں کوئی خرابات نہیں ہوتی تھی، اور اس کی شرائط ہے باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہوئی. میں اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں. ہر آدمی باوضو ہوگا، ہر آدمی داڑھی والا ہوگا، جس کی داڑھی نہیں وہ اس کو نہیں آنے دیتے تھے، اور ایسے بیٹھے کہ جیسے ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں مزامیر، میوزیکل انسٹرومنٹس کے بغیر، کوئی ترنم کے ساتھ، تحت اللفظ، کوئی نعت، کوئی نظم، کوئی عشقیہ اشعار. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر ہوا میں اڑنے لگتا ہے. یہ تھی قوالی، یہ تھوڑا تھی کہ نہ شکل، نہ عقل، نہ وضو، اور شراب رکھی ہوئی اس میں، اور پی رہے اور رجی ہم. تو یہ تو تصوف نہیں ہے. تو ساری زندگی شریعت مطہرہ کے نیچے آ جائے، اس امبریلا کے نیچے آئے، چھتری کے نیچے آئے، تو پھر ہے تو 3 صفات باطنی اور 2 صفات ظاہری. ایک نماز قائم کرنی، اور دوسری جو کچھ اللہ نے صلاحیت دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی ہیں اصل سچے ایمان والے جن میں یہ باتیں ہوں گی. لہم، پھر ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مشقت میں سے گزار کے تو بس چھوڑ دے گا. ہمارے ساتھی تو بڑے کالے پڑ جاتے ہیں، مجھے ذکر کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. کیا فائدہ چاہتے ہیں آپ ذکر سے؟
کہ سونے کی ڈلیاں آپ کو ملنے لگے اور سب کچھ دنیا میں انعام و اکرام ملنے لگے اور آسمان سے حوریں اتر کے ادھر ہی آ جائیں؟ اس سے بڑا کیا انعام ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے. یہ تو مرو گے تو پتا چلے گا نا, یہ مرو گے تو پتا چلے گا. میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کون سی دعائیں آپ چاہتے ہیں قبول ہو؟ آپ کو ملک کا صدر بنا دیا جائے تاکہ آپ سے ایمان سلب ہو جائے, آپ برداشت نہیں کر سکتے, آپ 2 گھنٹے اے سی میں بیٹھے رہو, آپ کے دماغ میں خرابی آنی شروع ہو جائے گی. اللہ نے جس کی جتنی وقت رکھی ہے اس کو اتنا ہی رکھا ہے. چپڑاسی کی کیپیسٹی اتنی بنائی ہے, اس کو چپڑاسی بنایا ہے. کسی کی کیپیسٹی بنائی ہے کہ وہ کنٹین کر لے پر برداشت کر جائے, اس کو اتنا ہی دولت دی ہے, نہیں تو پاگل ہو جائے گا. ایک فقیر نہیں تھی, اسے صدا لگائی, بادشاہ کو پسند آ گئی, اس کی آواز کا کون ہے, اس نے بیکر ایسے, اس نے کہا لاؤ اس سے شادی کر لی, ملکہ بنا. وہ جیسی ملکہ بنی بیمار, دنیا جہان کے اس کو کھانے کھلائے گئے, دنیا جہان کی حکیم, وہ تو بیمار مرنے لگی. ایک طبیب پرانے زمانے میں جو طب تھی وہ عقل تھی, ایک طبیب آیا, اس نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے گزری تھی, آواز لگائی, بادشاہ کو پسند آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک چادر میں چھاپ دو, جہاں جو جس کا کھانا بچے وہ اس میں ڈالتا چلا جائے. وہ سارا دن وہ کھانے جہاں بچے محلوں میں لے کے گئے چادر, وہ جو کھانا اکٹھا ہو گیا وہ اس نے کہا یہ اس کو کھلاؤ. وہ جیسے اس کو کھلایا اٹھ کے بیٹھ گئی اور کھانا کھاتے گئی اور صحت مند ہوتی گئی. اس کی کیپیسٹی تھی وہ اسی کی, اس کو بنا دیا ملکہ, وہ مرے گی. اسی طرح اللہ نے ہر بندے کی مقدر بنایا ہے اپنی حکمت بالغہ سے. عقل جو اللہ کی کامل عقل ہے, اس کے ذریعے سے اس نے کائنات کا ایک نظام چلایا ہے, اس کے اندر دخل نہیں کو دے سکتا. جس حال میں اللہ رکھے اس پہ راضی رہے. تو جو مومنین حقہ ہیں, لہم درجات عند ربہم, اللہ کے نزدیک ان کے بہت بڑے درجات ہیں. اللہ چاہے گا دنیا میں بھی دے دے گا, لیکن دنیا میں لینا کوئی کمال نہیں ہے. اگر دنیا میں لینا کمال ہوتا تو ہمارے پیغمبر جو ہے وہ بھی سونے کے محلوں میں رہتے, جنت آسمان سے زمین پہ اتار دی جاتی. اللہ کے محبوب تھے, ساری کائنات ان کے لیے بنی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں دنیا میں ایک ایسے رہنا چاہتا ہوں. یہ ان کی پسند تھی, اللہ نے بنائی تھی کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے اور درخت کے نیچے چند پل آرام کرتا ہے, پھر اگلی منزل پہ جاتا ہے, آخرت میں لیں گے جو کچھ لیں گے. لیکن ہماری عقلیں مارے گی, ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے. تو اللہ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں. مغفرت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا, اور اللہ نے اپنی دوستی کا ان سے اعلان کر دیا کہ میں تم سے راضی ہوں. جس کو یہ مجدہ قیامت والے دن سن جائے گا, اس سے زیادہ خوش اور خرم اور انعام کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کیوں؟ کہ اس دن اللہ کی طاقت سامنے نظر آ جائے گی کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس کے کیا معنی ہیں, اور جس سے اللہ راضی ہو اس دن آنکھوں سے نظر آئے گا. تو مغفرۃ, اللہ کہے گا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. ورزق کریم, رزق ایسے نہیں جو باقی اس وقت بھی رزق مل رہا ہے, روٹی کھائی, چاول کھائے, گوشت کا, مٹی, اور پیٹ میں جا کے اس میں سے جوہر نکل گیا اور فضلہ بن گیا, یہ رزق ہے دنیا کا. وہاں یہ رزق نہیں ملے گا, وہاں رزق کریم, بہت عزت والا, بہت بہترین اور لاجواب اور مزیدار, جس کا ذائقہ کبھی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کی تصور کوئی آنکھ نہیں کر سکتی, جس کا دماغ وہاں تک پہنچے وہ ملے گا. رزق کریم. تو یہ بڑا سستا سودا ہے, یہ بڑا سستا سودا ہے. چند دن کی زندگی, آدھی گزر گئی آدھی رہ گئی, بہت ہی گزر گئی تھوڑی رہ گئی. تو کیوں نہ ہم اس راستے پہ چلیں, یہ دل کی صفات پیدا کریں. یہ جو تصوف ہے, جو روحانیت ہے, وہ یہ ساری قلبی صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہے, تاکہ شریعت پر چلنا آسان ہو جائے, قرآن پہ عمل کرنے پر دل آمادہ ہو جائے. یہ ڈانس اور ناچ اور عورتیں اور آدمی اور پیری اور فقیری اور بدماشی اور بغیرتی ہر کس نہیں ہے, ہر کس نہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے, اگلے ہفتے کو انگلش میں کریں گے بیان.
ساری دنیا کو ہر آپ میں سے ہر شخص وضاحت سے بیان کرے کہ ہم جس تصوف کو مانتے ہیں وہ شریعت کے تابع ہے. شریعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکامات عالیہ. باقی سب کچھ اس کے ماتحت ہے. جو چیز شریعت کے خلاف ہے، جو سنت کے خلاف ہے، وہ سریحن گمراہی. تو یہ دل کی صفات پیدا کرنے کے لیے ایک بزرگ کا قول میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. یہ دل کی صفات کیسے آئیں گی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دل اللہ کا ذکر کرنے سے نرم ہو جائے، تلاوت کی جائے تو روح کانپ اٹھے اور اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، غیر متزلزل کوئی بڑے سے بڑی پریشانی آ جائے آدمی کی نگاہ اللہ سے ہٹے. تو حضرت امام کیا تفسیر ان کا کیا نام ہے، تفسیر ابن کبیر والے جو ہیں، تفسیر ابن کبیر سب سے بڑی تفسیر کی مستند کتاب ہے. اس کے مؤلف لکھتے ہیں میں یجلس ما سمانیہ زاد اللہ لہو سمانیت اشیاء، جس نے ان 8 چیزوں کے ساتھ اپنی مجلس رکھی، سوسائٹی رکھی، انٹریکشن رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ 8 چیزیں پیدا کرے گا. یہ قلبی صفات پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. صحبت، دوستی، سوشل انٹریکشن، اٹھنا بیٹھنا. If you keep your company with these 8 type of people, you would attain these 8 attributes. Al-aghniya zad Allah lahu hubb ad-dunya wa raghbata fiha. Agar if it is with rich and affluent, the attraction for material world and its love would take roots in your heart. امیر لوگوں کے ساتھ، ایفلوئنٹ لوگوں کے ساتھ، مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا کہ دل کے اندر دنیا کی محبت بڑھے گی اور دل دنیا کی طرف مائل ہوگا. اس لیے بس جتنا کو کاروبار ہے اتنا کو ان سے دوستی رکھنی چاہیے. شام کو چائے پانی پینے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے ان سے اختلاط کم سے کم رکھیں. الفقراء، اگر درویشوں کی صحبت اختیار کرے گا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو سب کچھ حاصل ہو، دنیا کی نعمتیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان کی طرف التفات نہ کرے. یہ بیگر نہیں فقیر جو دنیا میں چکر لگا رہے ہیں، یہ نہیں. اہل اللہ، درویش، فارسی میں سے کہتے ہیں درویش. دور میں نے موتی، ویش میں نے چھپا ہوا. اور عربی میں کہتے ہیں الفقراء. اللہ کے نبی نے فرمایا الفقر فخری. اول تو مجھے کسی چیز میں فخر ہے ہی نہیں، لیکن اگر فخر ہے بھی تو اپنے فخر پہ ہے. درویشی پہ مجھے ناز ہے کہ میں نے سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا. آخرت میں لیں گے سب کچھ نہیں. الفقراء، فقیروں کے ساتھ بیٹھے گا. جعل اللہ لہ الشکر والرضا بالقسمت. اللہ تعالیٰ اس کے اندر شکر کی اور راضی برضا ہونے کی، اپنی قسمت پر راضی ہونے کی صفت پیدا کر دے گا. اور یہ جو للو ہے نا زبان، اس کو بند رکھنے کی عادت پڑ جائے گی. آج ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پھر میں کہتا ہوں نہیں ہوتی، ہندو ہو جا، چھوڑ دے اللہ کو، اللہ کی روٹی کھانی چھوڑ دے، کسی اور خدا کو مان لے جو تیری ماننے گا. اس کا انجام جو ہے وہ پاگل خانہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے. ہر دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے ہم دعا کر کے اللہ کو اپنے متحد کرنا چاہتے ہیں. دعا کر کے عجز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. دعا نہیں کریں گے کہاں جائیں گے؟ وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے 70 حج کیے. 70. کتنی عمر ہوگی سینئر؟ 90 سال کا تو ہوگا نا. احرام باندھا، اسے کہا لبیک اللہم لبیک. آسمان سے نادے آئی لا لبیک، زیادہ ہو جا اپنی تری مانتے. وہ ایک لڑکا نوجوان تھا، وہ بھی صاحب کشف تھا. وہ کام کیا؟ اس نے کس کو کہا ہے؟ ان کو چپ ہو جاؤ. ان کا آپ کی لبیک نہیں قبول ہوئی. اس نے کہا 70ویں دفعہ سنی ہے،
70ویں دفعہ سنی, اللہ نے کہا نکل جا, میں نہیں مانتا تیرے.